جناب بولا یہ جاتا ہے کہ حدیث کا جب کسی کو ریفرنس کیا جاتا ہے تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ ڈائریکٹ کیوں جا رہے ہیں، جس طریقے سے بھی آپ نے بتایا ڈائریکٹ کیوں جا رہے ہیں، سی ڈی بائی سی ڈی جائیں، یہ سوال ہوتا ہے لوگوں نہیں میں کلیئر مطلب نہیں ہوا. کہنے کا یہ ہے کہ آپ کسی عالم کے پاس جائیں یا کسی مفتی کے پاس جائیں، پہلے کیا مطلب کہنے کا ہوتا ہے؟ کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس طریقے سے بکس کا ریفرنس دیا جاتا ہے کسی ہے نا، تو وہ یہ بولتے ہیں کہ آپ لوگ ڈائریکٹ ہی بولتے ہیں، ڈائریکٹ ہی بات کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کا جب یہ آپ بک معاملہ لے کے رہتا ہے. گئے، سنیے، آپ غلطی پہ اس وقت ہوتے جب آپ کتاب پڑھتے، قرآن پڑھتے، حدیث پڑھتے، پھر فیصلہ کر لیتے، پھر بات ختم. تب ان کا اعتراض اور ان کا جواب درست تھا. لیکن جب آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے ذہن میں آپ دوسرے عقیدے کے مثال کے طور پہ ہیں، کسی دوسرے عقیدہ سمجھ میں آ رہا ہے، تو ان کے نزدیک شبہ ہوگا، تو آپ ان کے حساب سے کوئی شبہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو طریقہ ہے علم کا وہی ہے کہ جو نہ سمجھ میں آئے وہ علماء سے پوچھئے، علماء کی طرف رجوع کیجئے. اب کچھ صحیح حدیثیں ہیں جن کی روشنی میں ہمارا خیال، ہمارا عقیدہ باطل نظر آتا ہے، تو اس لیے ہم حدیث کو اور قرآن کو لے کے آئے ہیں کہ بھی مولانا صاحب، مفتی صاحب، فلاں صاحب سمجھا دیجئے. تو علم کا یہ طریقہ ہے، یہ انڈائریکٹ ہے بھائی. کہاں ڈائریکٹ ہے؟ یہ انڈائریکٹ ہی ہے. ٹھیک، میں نے جزاک اللہ. قرآن، مان لیجئے دو علماء میں آپس میں اختلاف ہے، تو کس کی بات مانیں؟ جس گھر میں پیدا ہو گئے آپ اس گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ مانیں گے، اس گھر میں پیدا ہو جاتے تو وہ مانتے. یا ہم دیکھیں گے جس کے پاس پروف ہے قرآن حدیث سے، ہم ان کی بات کو لے لیں گے. جن کی بات قرآن حدیث کی روشنی میں ثابت شدہ نہیں ہے، ان کی بات کو چھوڑ دیں گے. ہاں جی ٹھیک جی جی، چلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.